نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 سے ہم اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں دکھائیں، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائیں۔ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی، اور نبوت عطا کرنے کی جو بات جب کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بعثت نبوت، کہ جب آپ کو یہ اللہ کی طرف سے امر آتا ہے کہ اپنی نبوت کا اظہار کریں لوگوں میں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی جو ہے وہ 40 سال یا 60 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، پیدائش کے وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہوتا ہے کہ کب اللہ کریم ان کا اظہار لوگوں کے سامنے کرواتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جا کر اپنی بعثت نبوت کا اعلان کیا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ 40 سال سے پہلے وہ نبی نہ تھے۔ 40 سال سے پہلے وہ اللہ کے ہاں وہ نبی تھے، اور پیدائش سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی نبوت عطا کر رکھی تھی، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ جب اللہ کریم نے نبیوں کی ارواح سے جو ہے نا وہ حلف لیا عالم ارواح میں، تو نبیوں کی تو جب روحیں پیدا کی گئیں تو ان کو نبوت الاٹ ہو چکی تھی کہ یہ فلاں نبی کی روح ہے، یہ فلاں نبی کی روح ہے۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، میرے ذہن میں ویسے ہی آئی، میں نے کہا یہ محاورہ میں نے بولا تو کنفیوژن نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی تھا، مطلب یہ ہے کہ جب ان کو اظہار کا حکم دیا گیا کہ آپ اب لوگوں کو بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کریم نے اپنا امر نازل کیا، تو اس کے بعد اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جتنی بادشاہتیں میری تھیں نا، تمام ملاکوت، آسمانوں میں جو بادشاہی ہے رب کریم کی، زمین پر جو بادشاہی ہے رب کریم کی، یعنی کہ جہاں جہاں جو چیز بھی اللہ کی ملک میں ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام جو ہیں ان کا مشاہدہ میں نے ابراہیم کو کروا دیا۔ اور یہ کیوں کروایا؟ یہ اس لیے کروایا تاکہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائیں۔ یقین دو طرح کا ہوتا ہے نا جی، جیسے اللہ کریم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ بالآخرۃ ھم یوقنون، وہ بھی آخری ڈگری ہے یقین کی، اور یہ موقنین یہ بھی آخری ڈگری ہے یقین کی، کہ ایسا یقین کہ جس میں پھر کوئی شک کی گنجائش نہ رہے۔ عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے ایک بات کی جائے اس پر یقین کر لینا، ایک یہ مرحلہ ہے، ایک آنکھوں کے سامنے چیز کو دیکھ لینا، پھر اس میں کسی قسم کا کوئی تذبذب، کوئی شک۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین نہ تھا کہ اللہ کی جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، زمین ہے،
اس کی کائنات میں جو بھی کچھ رب کریم نے اپنی بادشاہتیں بنا رکھی ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہ تھا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ چاہا، دکھایا اس لیے چاہا یہ تاکہ عین الیقین ہو جائے، میرا ابراہیم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو اللہ کریم نے تمام عجائبات خلق جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، تو کسی نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج سے پہلے آپ کو زیادہ خوش نہیں دیکھا، نماز پڑھاتے ہوئے میں نے آج سے زیادہ آپ کو کبھی پہلے خوش نہیں دیکھا۔ اب یہاں میرے ذوق کی ایک بات آ گئی کہ پڑھائی تو آپ نے نماز اور نماز میں آپ خوش تھے، نماز میں تو صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیں نا کہ پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز رہے ہیں اور نماز میں وہ خوش ہیں اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی خوش ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو صحاب تھے وہ نماز پڑھتے ہوئے وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہتے تھے۔ ان کی نماز ہماری طرح کی نماز نہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، ان کا چہرہ حشاش پشاشا، کسی بات پر وہ مسکرا رہے ہیں، تو صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور سوال کیا، قربان جائیں صحابہ کی محبت پر۔ وہ کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے نا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ یعنی کہ ان کی نماز تو فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مکڑے کو دیکھنا تھا۔ بہرحال تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو، میرے پاس میرا رب نہایت حسین صورت میں آیا اور اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، یعنی کہ فرشتے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب سے پوچھا، کیا میرے محبوب یہ بتائیں ذرا کہ یہ جو فرشتے اپنے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے مولا۔ پھر اللہ کریم نے، آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، تو میں نے تمام آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو جان لیا، جو کچھ بھی رب کریم کی بادشاہت میں تھا اللہ کریم نے مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیا۔ یہ حدیث مبارک جو ہے اس کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا۔ تو پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہ آیت کریمہ جو آج ہم نے تلاوت کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی بادشاہتیں دکھائی تھی، یہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی بادشاہتیں دکھائیں، اللہ کریم نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، تو میں نے بھی ہر چیز اللہ کی کائنات میں سے اس کا مشاہدہ کر لی۔ تو اللہ جو ہے وہ اپنے نبیوں کو اپنی ملکیت، اپنی ملک، اپنی بادشاہت کی سیر کرواتا ہے، اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، وہ خواب میں کرا دے، وہ ظاہری آنکھوں سے دکھا دے، وہ معراج کی رات پر اپنے پاس آسمانوں پر بلا کر دیدار کرا دے، جنت دکھا دے، مالا اعلیٰ دکھا دے، جو جیسے چاہے، وہ مالک ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی سیر کے لیے اپنے بندے کو، تو وہ تو پاک ہے نا جی، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں اس کے اندر، کوئی کمزوری نہیں۔
تو جیسے چاہتا ہے اپنے محبوبوں کو زیارت کروا دیتا ہے اپنی ملکیتوں کی، اور چاہے تو اپنی ذات کا دیدار بھی کروا دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ اپنے عجائبات خلق دکھائے اس لیے تاکہ ان کو عین الیقین ہو، والے میں ان کا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہو جائیں جنہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کی ساری بادشاہتیں جو ہیں دیکھی، ان میں ان کا شمار ہو جائے، کیونکہ ان کا مقام بھی انبیاء کرام میں ایک منفرد مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ کریم نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، خلیل اللہ کا لقب دیا کہ میرا دوست، میرا دوست۔ تو اس سے بڑھ کر جتنے انبیاء کرام اللہ کریم نے زمین پر نازل بھیجے نا، ان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام جو تھا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر پھر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آپ نے حبیب کہا۔ یہ خلیل اللہ ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ تو آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ اب اللہ کریم ابراہیم علیہ السلام کے کچھ معاملات کا ذکر کر رہا ہے کہ آپ نے جب رات نے اندھیرا کر دیا تو ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ستاروں کو پوجنے والے بھی تھے، چاند کو پوجنے والے بھی تھے، سورج کو پوجنے والے بھی تھے، درختوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، طرح طرح کے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جب ستارے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا، یعنی کہ وہ جو لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے نا، ان کو متوجہ کیا، ان کو ان کی بات کا جواب دینے کے لیے کہ کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ تو انداز اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ جب ڈوب گیا تو پھر اپنی قوم کی طرف دھیان کر کے ان کو سنا کر کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ ایک انداز ہے رب کریم نے جو اپنایا کہ اندر تو سوالیہ نشان تھا کہ کیا یہ میرا رب ہے، لیکن ان کے سامنے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو ستارہ پوجنے والے تھے ان کی نفی کی کہ یہ ستارہ رب نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور پھر چاند کو جب چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ افلا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اور جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ اپنی قوم کو سنانے کے لیے یہ کہنے لگے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں ضرور گمراہ کی قوم میں سے ہو جاتا۔ تو یہاں دوسری قوم جو دوسرا گروہ تھا جو چاند کی پوجا کرتا تھا ان کو یہ باور کرایا کہ تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، جو ڈوب جائے وہ کبھی خدا، جو غائب ہو جائے وہ خدا۔ پھر تیسرا اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ اب سورج کی طرف جب سورج نکلا، اور سورج جو ہماری کائنات ہے نا، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو ہے منبع جو ہے وہ سورج ہے، روشنی کا، حرارت کا۔ اس سے بڑا کوئی سیارہ ہمیں نظر آسمان پر، چاند بھی چھوٹا ہے نا جی، سب سے بڑی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ سورج ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو آپ بول اٹھے کیا قالا یا قومی انی
بریم مما تشرکون، اے لوگو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو. کہ یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی ڈوب گیا، تو جو غائب ہو جائے، چھپ جائے، ڈوب جائے، وہ خدا کیوں کر ہو سکتا؟ جس کو زوال آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ ساروں کے جھوٹے خداؤں کی نفی کرنے کے بعد آپ نے ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ میں تمہارے ان سارے بتوں کو جو ہے نا چھوڑ کر میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور یکسوئی کے ساتھ کرتا ہوں. ہر ایک چیز سے کٹ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کیا. یعنی کہ ایسی تخلیق جس نے کی کہ نہ اس کی تخلیق کی بنائی ہوئی کائنات میں مثل ہی کوئی نہیں. آسمانوں کو پیدا کیا تو کوئی اس کی مثال پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر زمین کو بنایا تو کوئی دوسرا ایسی زمین نہیں بنا سکتا. اور یہ بھی جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اس طرح رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جب یہ اعلان کروایا شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، ستارہ پرستی کے خلاف، چاند پرستی کے خلاف، تو وہ ساری جو قوم تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئی. تو اللہ فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، تو ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی. قَالَ آتُحَاجُّونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ خَدَانِ، تو انہوں نے کہا کہ بھلا تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو. وَاسِعَ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے ہاتھے میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو غلط کہا کہ یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، یہ چاند سورج ستارے میرے رب نہیں ہو سکتے، تو اس بات پر جب جھگڑا کرنے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اب تو خیر منا، اب تیری خیر نہیں ہے، تو بڑی مصیبت میں آنے والا ہے، تجھ پر بہت بڑا وبال آئے گا. تو ڈرایا ابراہیم علیہ السلام کو. اس کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ جب قوم ان کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم کس بات سے مجھ پر جھگڑا کرتے ہو، مجھے کس بات سے ڈراتے ہو کہ مجھ پر کوئی عذاب آئے گا، مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی؟ مجھے اللہ نے ہدایت فرما دی ہے اور میں ہرگز ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کا شریک بنا رکھا، میں ہرگز ان سے نہیں ڈرتا. اور سچ یہ کہ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو سارے بت جو تھے تمہارے بت خانے کے میں نے جب توڑ دیے، تباہ و برباد کر دیے، تو یہ میرا کچھ بگاڑ لیتے اگر بگاڑنا ہوتا جی، تو میں ان سے نہیں ڈرتا. میرا رب جو کچھ چاہے وہ پہنچا سکتا. اگر مجھے دکھ یا تکلیف یا مصیبت آنی ہے تو وہ میرا رب چاہے گا تو مجھ پر آنی ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا، میں ان سے نہیں ڈرتا. اور میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب میرے ہر ایک لمحے کی فکر رکھتا ہے، جانتا ہے. میرا کوئی بھی عمل، میرا کوئی بھی لمحہ اللہ کے ہاں پوشیدہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. لہذا وہ ذات جو حقیقی معنی میں مالک ہے ساری کائنات کی، جب وہ
میرے ہر چیز کا علم رکھتی ہے، تو پھر میں تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا، مجھے انہیں کا کوئی ڈر نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ جو آپ نے انہوں نے کہا نا کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں نہیں ڈرتا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت آتی نہیں، جو میں نے کل گفتگو کی تھی۔ مصیبت آتی ہے لیکن مصیبت حق بیان کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ کا مطلب اس کا ہرگز یہ نہیں کہ آپ کا عقیدہ باطل ہے اس لیے مصیبت آتی۔ اور مصیبت کی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ کے نے بیان فرمایا کہ یہ جو تم پر مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ عامت الناس کے لیے ہے، یہ عامت عام لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے، کہ جو ہم پر مصیبت آتی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جن کو اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، کہ میں تم کو ضرور آزماؤں گا، تمہارے مال کے ذریعے، تمہاری اولاد کے ذریعے، تمہارے ثمرات، کھیتی باڑی، پھل پھول، جو بھی کچھ تجھے میں نے دیا ان سب کی وجہ سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو ایک آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی طرف سے، جن پر عطا کرتا ہے پھر ان کو آزماتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑے ہی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا۔ تو مصیبت آتی ہے انسان پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس پر مصیبت آئے اس کا عقیدہ باطل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر مصیبتیں تو آئیں، آزمائشیں تو آپ پر آئیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے خداؤں سے نہیں ڈرتا کہ ان کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی۔ اگر کچھ آنا ہے مجھ پر تو اس بارگاہ کی طرف سے ہی مجھ پر آنا، ان کی طرف سے۔ تو عقیدہ انسان کا مضبوط کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو اللہ کے واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ آتش نمرود میں بھی پھینک دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی بیکا بنکا نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہو، جو اللہ کی نظر میں ہو، جو اللہ کا جس کا ساتھ اس کو اللہ کا میسر آ جائے، ساری دنیا بھی مل کر اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر قرآن کریم اللہ کے میں بیان فرمایا کہ میرے ابراہیم نے ان سے کہا کہ میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے، میرے رب کے سوا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں احاطہ میں لے رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیوں تیار نہیں ہوتے کہ ساری طاقتیں جو ہیں اس رب کریم کے پاس ہیں، جو حقیقت میں سارے جہانوں کو بنانے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے۔ یہ تمہارے جھوٹے بت جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ جو اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ تو لہذا بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم بھی اپنی عقلوں کو استعمال کرو اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔